السلام علیکم جماعت ہفتم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تاریخ ہے 15 مئی 2026، دن ہے جمعہ کا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ہم سبق نمبر 2 نعت کے 2 اشعار کر چکے ہیں، اور اس نظم کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری، جن کے بارے میں آپ بہت حد تک جانتے بھی ہیں، اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہے اور آپ نے اس بات کا اندازہ بھی لگایا ہے کہ حفیظ جالندھری نے جب نعت کا جیسے ہم نے اس کے پہلے 2 اشعار کیے ہیں، جو حصہ ہم نے پڑھا ہے وہ نہایت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نعت صنف سخن ہے، ایک ایسے صنف سخن ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور شعراء حضرات جتنے بھی شاعر اس وقت تک آئے ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں نعت میں بہت سی شاعری کی ہے، انہوں نے حتی الامکان ادب کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے، آداب کو، عزت و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، محبت سے، خلوص سے، عقیدت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے نام، ان کی بارگاہ اقدس میں خوبصورت انداز میں شاعری لکھی ہے۔ اور آج ہم حفیظ جالندھری کی نعت کے تیسرے شعر کی جانب بڑھیں گے۔ 2 اشعار ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں دونوں اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری، ان کو رحمت للعالمین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سرداری کا دیکھا کہ کس طرح ان کی سرداری ظاہر کی گئی، دونوں جہانوں پر ان کو سردار منتخب کیا، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، بلندی دی، مرتبہ دیا۔ اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں شعر نمبر 3۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی ہم کسی شعر کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کے الفاظ کو غور سے، بالکل دھیان سے سمجھتے ہیں، لغت کا استعمال بھی کرتے ہیں، تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ رہ جائے ہمارے پاس جس کا مطلب ہمیں نہ معلوم ہو، اور دوران تشریح آپ کو آسان الفاظ میں جملے بناتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنا کرنا ہے۔ شعر نمبر 3 ذرا غور سے پڑھیے، اپنی کتاب بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور کوشش کریں کہ جب آپ میرا یہ لیسن سن رہی ہوں تو آپ بہت دھیان سے اس کو سنتے ہوئے کسی جگہ پر، کسی تحریری کاپی پر، کسی اسٹکی نوٹ پر اپنی پینسل سے، اپنے قلم سے معنی تر لکھتے جائیے۔ جملے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے جو تشریح میں شامل کی جا سکتے ہیں، اسے شامل کر لیجیے۔ جی شعر ہے آپ کا: دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرقِ موجۂ شرمندگی جس نے۔ شعر کو پڑھ کر ایک دم سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے اس میں کیا بات کہی ہے، کیونکہ حفیظ جالندھری نے بہت پیچیدہ الفاظ تو نہیں کہیں گے، لیکن کچھ حد تک مشکل الفاظ کا استعمال کیا ہے، ثقیل الفاظ ہیں اس میں، لیکن اس کے جب ہم مفاہیم کی جانب بڑھیں گے، اس کے معنی کی جانب ہم جب بڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کا مطلب اتنا آسان ہے کہ اسے ہم جب آسان جملوں میں بیان کریں گے تو وہ اور آسان ہو جائے گا اور خوبصورت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم ان الفاظ کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں معنی جاننا بہت ضروری ہے، جن کے مطلب جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو دلائے، یہ تو پڑھ کے سمجھ آ رہا ہے، دلانا، ٹھیک ہے، دینا، ٹھیک، حق، پہلا لفظ ہے جی حق، دوسرا لفظ ہے جی پرست۔ اچھا، پرستوں، پرست کی جمع، ٹھیک ہے، اور جب ہم ان دونوں کو آپس میں ملا کر دیکھیں گے تب دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیے، حق، حقوق، حق کی جمع، زندگی، آپ جانتے ہیں جو ہم بہت آسان الفاظ میں ہے کہ ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، انسان ہی نہیں، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، ٹھیک ہے، تو حقوق زندگی پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا جو پہلا مصرع تھا، ٹھیک۔ مصرع نمبر 1 میں ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں۔ مصرع نمبر 2 میں دیکھتے ہیں جی، باطل، ٹھیک، دوسرا لفظ ہے غرق۔ اب موجائے شرمندگی، یہ 2 لفظ
الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھنے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجائے شرمندگی جس نے۔ حق آپ کی لغت میں اس کا جو مطلب نکلے گا آپ تلاش کیجئے، اس کا مطلب ہے جی سچ، ٹھیک ہے؟ حق یعنی سچ۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو ہم اپنا حق کہتے ہیں کہ میرا حق ہے، میرا اس پر حق بنتا ہے، دوسروں پر فرض ہے کہ میرا حق ادا کریں۔ آپ اس کو کہہ لیں کہ ملکیت کہہ لیں، ٹھیک، مستحق کہہ لیں۔ یہ ہم ذرا ابھی دیکھتے ہیں۔ پرستش ایک لفظ ہے، آپ کی پرستش کرنا، بتوں کی پرستش کرنا سنا ہوگا آپ نے۔ تو پرستش کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، عبادت، پرستش عبادت۔ اور پرست وہ شخص جو عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پرستش عبادت ہے اور پرست جو عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنے والا، حقوق زندگی، حقوق زندگی، زندگی کے حقوق۔ اب ذرا معنی آپ کے سامنے واضح ہیں، اب ذرا ہم مصرعے کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے۔ حق پرستوں، ایسے لوگ جو اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، اپنے حقوق کی پوجا کرتے ہیں۔ حقوق کی پوجا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے حقوق لے کے خدا نے خاص ان کی عبادت شروع کر دی۔ حقوق کی عبادت نہیں کی جا سکتی، وہ آپ کا بنیادی ایک حصہ ہے جو آپ کو چاہیے ہی چاہیے ہے۔ حق پرست، حقوق پرست، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حق کو نہیں چھوڑتے، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کو حق چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لکھ سکتے ہیں حق کے لیے آواز اٹھانے والے، لڑنے والے، جنگ کرنے والے، یعنی وہ تمام لوگ جو اپنے حقوق کے لیے لوگوں سے لڑتے ہیں، یعنی اپنا حق نہیں چھوڑتے۔ اچھا، اب ہم اس کو ذرا تاریخ میں تھوڑا سا اس کا ایک حصہ دیکھیں گے جو بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب قبائل میں کیا ہوتا تھا کہ جو قبائل تھے، جو بڑے قبیلے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی طاقت کے بل پر کمزوروں کے حقوق چھین لیتے تھے۔ بہت سی طاقتیں تھیں، صرف جسمانی طاقت کا ذکر نہیں ہو رہا، جسمانی طاقت سے زیادہ قبیلے میں، ایک خاندان میں زیادہ افراد کا ہونا بھی ایک طاقت سمجھا جاتا تھا۔ تو جس قبیلے میں زیادہ افراد ہوتے تھے اسے سرداری بھی دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ جس قبیلے میں مال زیادہ ہوتا تھا اس کو بھی سرداری دی جاتی تھی، اس کو بھی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ جس قبیلے میں اسلحہ زیادہ ہوتا تھا، ساز و سامان زیادہ ہوتا تھا، اس کو بھی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ تو جب ایسے قبائل عرب میں موجود تھے تو وہ کمزوروں کے حقوق چھین لیتے تھے، کسی کا بھی حق مار لیتے تھے، زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، زمینیں چھین لیتے تھے، کھانے پینے کی ضروریات کسی بھی بند کر دیتے تھے، کسی کو بھی غلام بنا لیتے تھے، تشدد کرتے تھے، مطلب اپنی طاقت کا ایک چرچا کرتے تھے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہاں پر شاید اس انداز میں کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے حق کے لیے آواز اٹھانے والے، حق کے لیے لڑنے والے اپنی زندگی کے حقوق حاصل کر سکیں۔ یعنی نبی پاک ہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو ان کے حقوق دیے، ان کے حقوق دلوائے۔ وہ جو حقوق کے لیے لڑ رہے تھے ان کو حقوق زندگی دیے، انہیں بھی ایک آزاد زندگی گزارنے کی اجازت ملی، انہیں بھی اس بات کا احساس مطلب ملا، اس بات کا اندازہ ہوا، لوگوں کو سامنے اس بات کی سمجھ آئی، لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ سب برابر ہیں
اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. کوئی بھی مذہب کسی بھی کمزور پر بے وجہ ظلم کرنے، تشدد کرنے سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حق پرستوں کو حقوق دلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے مصرے میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ کیا باطل کو گر کے مو جائے شرمندگی جس کی. باطل کیا ہے جی؟ جھوٹ. ٹھیک ہے، غرق، ڈوبا ہوا. تباہ کرنا، احساس ندامت. اب ذرا آپ ان دونوں مصروں کے معنی غور سے دیکھیے. پہلے مصرے میں ہم نے بات کر دی نا کہ جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دلائے. دوسرے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو، جھوٹ کیا ہے؟ وہ جو ایک جھوٹی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، جو قبائل جھوٹی طاقت دکھاتے تھے، کسی بھی طاقت کی بنیاد پر کمزوروں پہ تشدد کرتے تھے، وہ جھوٹ ہے نا. کیونکہ اصل طاقت تو صرف اللہ کی ہے، اسی نے سب کو نوازا ہے اور اس کی نظر میں سب برابر ہیں سوائے تقویٰ کے کہ اپنے اعمال اور نیتوں کی بنیاد پر انسان کسی سے برتری لے سکتا ہے اور کسی سے کمتر بھی ہو سکتا ہے. تو باطل یعنی جھوٹ. تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو جھوٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے، وہ احساس ندامت سے اپنا سر جھکا گیا، تباہ ہو گیا. موجۂ شرمندگی، احساس ندامت، شرمندگی کا احساس. ٹھیک ہے، ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ حس ہے، احساس ہے جس میں آپ اپنی غلطی پر پشیمان ہو جاتے ہیں، آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی جو جھوٹ ہے وہ احساس ندامت میں ڈوب گیا، تباہ و برباد ہو گیا. تو دونوں مصروں کو ملا کر شاعر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی حقوق کے لیے لڑنے والوں کو ان کے حقوق ملے، اور جو جھوٹ تھا، جو دکھاوے کا سب کو ظاہر ہوتا تھا، دکھاوے کا ایک پرچم لہرا کر چلتا تھا اور غرور و تکبر تھا، وہ احساس ندامت سے، یعنی اس کو ایسی شکست ملی، اسے ایسی ہار ملی کہ وہ احساس ندامت سے، شرمندگی کے احساس سے، پشیمانی کے احساس سے ڈوب گیا، تباہ و برباد ہو گیا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اپنے شعر نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. جی، شعر نمبر آپ کا 4 ہے. گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسوں باطل کر دیا جس نے. اب اس کو بھی پڑھ کے ایسے لگے گا کہ نہ جانے کیا کہہ دیا شاعر نے اس میں، لیکن ابھی جب ہم اس میں اس کے معنی دیکھیں گے نا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت آسان ہے. مصرع نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، گدا، شہنشاہی، قابل. ٹھیک جناب، غرور، غرور کے پیش، افسون، باطل. جی، گدا کہتے ہیں فقیر کو، صدا لگانے والے. ٹھیک ہے، فقیر، صدا لگانے والے، آواز لگانے والے، سوال کرنے والے. شہنشاہی، بادشاہت. قابل، لائق کر دینا. غرور، تکبر، خاندان،
जादू, बातिल आपको मालूम है झूठ, ठीक है। चलिए जी, हमने इसके सारे मानी देख लिए, अब हम इसके मफ़ाहिम की जानिब आते हैं। शायर ने शेर नंबर 4 में कहा है जी कि गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गुरूर नस्ल का अफसूए बातिल कर दिया जिसने। मिसरा नंबर 1 में पहले मिसरे में लफ्ज़ है गदा, ठीक है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़कीर और भिखारी कभी एक नहीं होते। भिखारी कौन होते हैं? जो सेहत रखने के बावजूद, जिस्मानी तंदुरुस्ती रखने के बावजूद, ज़रिए मुआश ढूंढने के काबिल होने के बावजूद वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। जबकि जो गदा होते हैं, फ़कीर होते हैं, वो अल्लाह ताला की राह पर होते हैं, ठीक है। वो सदा ज़रूर लगाते हैं, दुआ होती है और उनकी कबूलियत वाली दुआ होती है, वो भिखारी नहीं होते, ठीक है। शहनशाही, बादशाहत, ठीक। अब आपने गौर किया है कि फ़कीर जिसको बेशक ये अल्लाह की तकसीम है कि वो जिसे चाहे जितना मर्ज़ी नवाज़ दे, लेकिन एक ज़िद है, एक यहाँ पर एक मुतज़ाद बात आ रही है कि गदा यानी फ़कीर वो जो ज़मीन पर रहता है, जो सदा लगाता है, ठीक है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी सही तरह मुयस्सर नहीं, और शहनशाह, बादशाह, जिस जो ऐश पसंद ज़िंदगी गुजारता है, उसकी हर तरह की सहूलत उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, ठीक है। और काबिल, किसी लायक होना, किसी माहिर बना देना। शायर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जिसने गदाओं को शहनशाही दी है, सदा लगाने वाले को बादशाहत के मकाम पर ला दिया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मर्तबा, दर्जा इतना बुलंद ज़ाहिर कर रहा है कि उसने ये बात वाज़े कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मर्तबा अता किया है कि उनकी वजह से, उनके फैज़ से, उनकी दुआ से, उनके करम से, उनके निगाह उल्फत से, निगाह करम से जो गदा है, जो फ़कीर है, जो सदा लगाते हैं, उनको भी बादशाहत मिल गई। अच्छा, आपने एक बात ये भी ज़हन में रखनी है कि कुछ बादशाहत जो होती है, कुछ शहनशाही जो होती है, वो सिर्फ महल मीनार नहीं होते, महलों में रहना ही नहीं होता, अल्लाह के नज़दीक कौन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है वो भी शहनशाही के बराबर है, ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो दोनों तरफ से कह रहा है कि जो सदा लगाते हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नवाजते हैं तो उनको बादशाह बना देते हैं, ठीक है, यानी उनको बहुत अमीर बना देते हैं, बहुत उनको नवाज देते हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, जो उनके इरशादात हैं, जो उनकी शरीयत है, उनकी अब मानने वाले जो कमतर हैं वो भी बढ़तर हो जाते हैं, उनको भी वो भी अल्लाह के नज़दीक इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज हो जाते हैं। दूसरा मिसरा है जी, गुरूर नस्ल का अफसू बातिल कर दिया। गुरूर, तकब्बुर, किसी बात पे गुरूर करना, किसी बात पे तकब्बुर करना, अपने आप को सबसे आला रखना और दूसरों को नीच समझना, कमतर समझना। नस्ल यानी ख़ानदान, अफसून यानी जादू, मैजिक जिसको कहते हैं, बातिल, झूठ। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि वो जो, अब आपने अगर देखा है तो हमने शेर नंबर 3 में एक कबीले का जिक्र किया है जिसमें उस कबीले को भी अपनी ताकत का बड़ा मान होता है जो कबीले अफराद में ज़्यादा होते हैं। तो अफराद का ज़्यादा होना, एक कबीले में ज़्यादा अफराद का होना भी ताकत की निशानी माना जाता था अरब कबाइल में। आप इसकी तशरीह में इस बात का ज़रूर ज़िक्र करेंगे कि अरब कबाइल में अगर कबाइल के अंदर, कबीलों में ज़्यादा अफराद होते थे तो अक्सर सरदारी उन्हें भी दी जाती थी, क्योंकि उनके कबीले में अफराद ज़्यादा है तो अफराद ज़्यादा होने की भी एक ताकत होती है, ठीक है। तो गुरूर नस्ल का, यानी वो जो कबीले का एक गुरूर था ना, तकब्बुर था कि हमारा कबीला सबसे बड़ा है, हमारे अफराद सबसे बड़े हैं, हम अपने अफराद के बल पर, ताकत के बल पर किसी पर भी हम हक जता सकते हैं, किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं। फसूं कहते हैं जादू, यानी एक ऐसा गैर हकीकी अमल जिसकी बदौलत आप किसी को अपने काबू में कर लें। और बातिल, क्योंकि झूठ, जादू तो होता ही झूठ है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। तो शायर कहते हैं कि वो जो झूठ है, वो जो जादू है, वो नस्ल का, कबीले का, अफराद का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त्म कर दिया।
اسے جھوٹا ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی قبیلہ اپنے افراد کی وجہ سے کسی سے برتر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے اس جادو والی بات کو، یعنی یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بات اگر پھیل جائے تو ہر کوئی اسے ماننا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی عرب قبائل میں مشہور ہو گئی تھی کہ بھئی اگر قبیلے میں افراد زیادہ ہے تو وہ قبیلہ بڑا طاقتور ہے، تو سب اس کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتے تھے، اس کے ظلم کے آگے جھک جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو جو چل رہا تھا، یہ والا غرور کا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو ختم کر دیا، اس جادو کو ختم کر دیا، جھوٹا قرار دیا۔ تو دونوں میں سے کو ملا کے شاعر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، کرم سے صدا لگانے والے بھی بادشاہت پا جاتے ہیں، اور وہ جو ایک نسل کا غرور تھا، تکبر تھا کہ ہمارا قبیلہ سب سے بلند، بڑا، طاقت کا ہے، اس جادو کو، اس فسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا قرار دیا، اور ان کی وجہ سے ہی تمام انسانوں کو برابری ملی، برابر کے حقوق ملے۔ امید ہے آپ کو شعر نمبر 3 اور 4 بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے معنی بھی آپ تلاش کر لیجئے گا، لغت سے مزید معنی تلاش کیجئے گا، اور اچھے اور مترادف الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے تشریحات لکھنی ہے جو بہترین طریقہ کار ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پیر کو ہم دوبارہ ملیں گے جماعت میں اور ایک نئے سبق سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔